إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم 4 أشهر جو 4 مہینے ہیں محرم اور مکرم اور معزز، جس میں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ سے یہ ارشاد فرما رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 8 مہینوں میں ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر سکتے ہیں، ان 4 مہینوں میں نہیں کرنا ہے، بلکہ خصوصی فضیلت ان 4 مہینوں کو سارے سال میں حاصل ہے۔ وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ پہلا ہے رجب المرجب، دوسرا ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ تو الحمدللہ جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں وہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، پھر جو مہینہ شروع ہوگا ذی الحجہ کا مہینہ، پھر اس کے بعد محرم اسلامی اعتبار سے سال کا آغاز ہوگا۔ تو بہرحال ان 4 مہینوں کو خود قرآن کریم یوں فرما رہا ہے کہ ان کی عزت کرنا چاہیے، عظمت کے ساتھ انسان کو رہنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ وہ اعمال تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ اعمال کرنے چاہیے جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، اور ان اعمال سے بچنا چاہیے جن سے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام ناراض بھی ہوتے ہیں اور منع بھی فرمایا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ذی الحجہ کا مہینہ بڑا پرمغز ہے اور بھرا پڑا ہے، تعلق بہت زیادہ مضبوط ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے وہ چند انوکھے اعمال تھے جن کی وجہ سے حج کے سارے ارکان جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا وہ رکن تھا جنہوں نے شیطانوں کو کنکری ماری، آج حاجی رمیے جمار کرتے ہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات میں اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ پہ چکر کاٹی، تو حاجی صفا اور مروہ پہ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ مزدلفہ، مینا اور عرفات میں ٹھہرنا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت، اور وہاں پر قربانی دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ یہ سارے کے سارے ارکان کہیں نہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتے ہیں۔ ایک تو جو عمل حاجی کرتے ہیں، اور دوسرے وہ اعمال جو حج کو نہیں گئے ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ وہ اعمال میں آج کی اس تاریخ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ان میں ایک تو ہے قربانی کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور دوسرا خاص طور پر عمل جو قرآن کریم سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہے، وہ ہے ذو الحجہ کے مہینے کا استقبال اور عشرہ ذو الحجہ۔ کیا ہے یہ؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ آنے سے پہلے ذو الحجہ کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم ان 10 دنوں کی فضیلت اپنے ذہن نشین کر لیں، تاکہ ان ایام کے آنے سے پہلے ہم تیاری کر لیں اور اس کے صحیح معنوں میں قدر کر سکیں۔ سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کو بتایا، یہ وہ 4 مہینے ہیں جو سارے سال میں معزز، مکرم، محترم ہے، جس کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے 4 اشہر۔ ان عدت الشہور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اس وقت سے جب کہ آسمانوں کو اٹھایا، زمینوں کو بچھایا، ساری کائنات کو بنایا، 12 ہے، 12 مہینے ہم شمار کرتے ہیں۔ ان میں بھی 4 مہینے ایسے ہیں جو معزز ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ جن میں کا ایک مہینہ ہمارے لیے آغاز ہوا ہے، وہ ہے ذی قعدہ کا مہینہ، چل رہا ہے الحمدللہ ذی قعدہ۔ یہ مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت، نمازوں کی پابندی، فجر کی خاص طور پہ پابندی، ذکر و اذکار، اخلاق اور انسان کے اطوار اور جو عام طور پہ عادتیں ہوتی ہیں
ان سے بچ بچا کر انسان نیک راہوں پر چلنا سیکھے، برائیوں سے بچنا سیکھے، یہ خاص طور پر ضروری ہے۔ اور اس مہینے کے بعد جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، قرآن کریم الگ سے اسپیشل اس کا احترام بتاتا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ یہ چاروں پانچوں آیتیں ذی الحجہ کے مہینے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ چاروں پانچوں آیتیں ذی الحجہ کے مہینے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیا فرما رہا ہے قرآن؟ والفجر۔ کون سی فجر ہے یہ؟ علماء اکرام کا، مفسرین کا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور دونوں اقوال ہمارے لیے رہبری کے لیے کافی ہے، اور دونوں اقوال پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ والفجر، یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پہلی تاریخ سے 10ویں تاریخ تک جتنی فجر آتی ہے ان تمام فجر کی قسم قرآن کریم کھا رہا ہے، والفجر۔ سال بھر تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توفیق نہیں ملی، انسان ہی کے اعمال کی وجہ سے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھتے چلیں کہ اگر ہمیں فجر کی نماز کی توفیق نہیں ملتی، ظہر میں کبھی ہم اپنی تجارت میں اور ابھی اپنی کسی مصروفیات میں رہتے ہیں، عصر میں ہم غفلت کے ساتھ گزارتے ہیں، مغرب اور عشاء ٹھیٹھی ٹھاٹا، ہنسی مذاق، موبائل فون، گیمز وغیرہ میں اگر گزر جاتے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نہیں پڑھا، نہیں، اپنے تصور میں یہ چیز بہرحال پیدا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے سجدوں کی توفیق کو چھین لیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کسی بندے سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت جو چھین لیتا ہے وہ سب سے پہلے سجدے کی توفیق کو چھینتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ارشاد فرمانے لگے خواب میں کہ یا اللہ، میں نے سنا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو آپ اس کی توفیق کو چھین لیتے ہیں، اس کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ یا اللہ آپ کتنے بڑے مہربان ہیں، یہ دوسرا جملہ ان کا، یا اللہ آپ کتنے بڑے مہربان ہیں کہ میں گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہوں لیکن میرا کھانا پینا برابر چل رہا ہے، میرا سونا اٹھنا بیٹھنا برابر چل رہا ہے، بیماری بھی ابھی کوئی نہیں آئی، بیوی بچے اپنی جگہ ہے، اور میرے تجارت برابر چل رہی ہے، میں کما بھی رہا ہوں دھما بھی رہا ہوں۔ تو اللہ آپ کتنے مہربان ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہوں اور آپ نعمتوں پہ نعمتیں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یحییٰ، غفلت کی نیند سے اٹھ جاؤ، غفلت کی نیند سے دور ہو جاؤ۔ میرا جو طریقہ ہے، سنت اللہ التی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طور طریقہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول اور ضوابط بنائے ہیں اس میں کبھی چینجز نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یحییٰ، غفلت کی نیند سے اٹھ جاؤ، میں نے تمہاری نعمتوں کو چھینا ہے، تمہیں پتہ نہیں چلا یہ بات الگ ہے، لیکن میں نے تم سے تمہاری نعمتوں کو چھینا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یا اللہ، کھا بھی رہا ہوں، پی بھی رہا ہوں، سو بھی رہا ہوں، آرام اور چین میں بھی ہوں، بیماری بھی نہیں ہے، بیوی بچے بھی ہے، نہ کسی کو مارا نہ کسی کو حادثے کا شکار کیا۔ انسان کے لیول کے اعتبار سے، ان کی عقل کے اعتبار سے انہوں نے کہا، جو آج بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، اللہ مجھ سے خوش ہے اسی لیے تو دے رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یحییٰ، یاد کرو تم جب پہلے راتوں کو اٹھا کرتے تھے تو تمہیں سجدوں کی توفیق ملا کرتی تھی، اور تم ان میں کبھی آنسو بھی بہایا کرتے تھے، تم کبھی بستر پہ لیٹے لیٹے کروٹ بدلتے بدلتے میری طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، تمہیں اس بات کی توفیق ملتی تھی کہ تم اپنے بیوی بچوں کو نیک اعمال پر بولتے، کبھی غصہ بھی ہوا کرتے تھے۔ یحییٰ، میں نے تم سے بھی اور تمہارے اہل و عیال سے بھی سجدوں کی توفیق کو چھین لیا، اس سے بڑی نعمت ایک بندے کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غفلت کی نیند سے اٹھا دیا،
اور پھر انہوں نے غور کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ واقعتاً پہلے جو سجدوں میں ایک سکون، ایک مٹھاس اور ایک اطمینان اور ایک خشیت جو پیدا ہوا کرتی تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی۔ تو بہرحال ابھی ایسے موقع پر بھی کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، فجر کی نماز میں وہ غائب رہتے ہیں، تو خدا را یہ وہ مہینے چل رہے ہیں، یہ وہ ایام چل رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ فرمایا ساری کی ساری امت کو اور ساری انسانیت کو کہ لا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اور اپنی جانوں پر ظلم سب سے بڑا یہ ہے انسان کا کہ وہ نمازوں کو چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق میں کمی پیدا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے والے جو بھی راستے ہیں ان میں اپنے آپ کو سستی اور غفلت کا شکار بنا لے۔ یہ انسان کا اپنی جان پر سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ آپ غور کریں، قیامت کے دن انسان انہی لمحات اور انہی ایام اور انہی اوقات کے اوپر سب سے زیادہ افسوس کر رہا ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ پہنچے گا اور پہنچ کر یوں کہے گا کہ یا اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر سے دنیا میں بھیج دے۔ اس سے پہلے کا واقعہ الگ ہے، جو اس کے ساتھ اعمال ہوں گے، اس کے ساتھ جو اعمال ہوں گے جس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوگی، اور اسے پوچھا جائے گا کہ میرے بندے دنیا میں جا کر کیا کہے گا، تو وہ افسوس کے مارے اپنے ناخن سے یہاں تک چباتے ہوئے یوں کہے گا کہ اللہ غفلت کی نیند سے ہشیار ہو جاؤں گا، غفلت کی نیند سے اپنے آپ کو دور کر لوں گا اور آپ کی طرف لانے والے جتنے راستے ہوں گے ان پر عمل کروں گا، یا اللہ میں نے جو وقت ضائع کیا ہے اس کو دور کر دوں گا۔ تو یہی اس کی تمنا ہوگی۔ وہ تمنا کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ تو ہمارے لیے یہ اوقات، یہ لمحات، یہ مہینے جو ہے 3 لگاتار آئے ہیں، 3 لگاتار آئے ہیں۔ ذوالقعدہ کی الگ فضیلت ہے، ذوالحجہ کی الگ فضیلت ہے، اور پھر محرم جو سال کی ابتدا ہے اس کی الگ فضیلت ہے۔ محرم صرف اسی لیے نہیں ہے، انشاءاللہ اس کی فضیلتیں بیان کی جائے گی، اسی لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ اس پر بھرتے رہتے ہیں، دیکھا گیا کہ انگریزی سال کا پہلا مہینہ تو وہ انگریزوں کے لیے ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو منائیں گے، ہم سال کو منائیں گے۔ یہ سال کی تاریخوں کا تبدیل ہونا منانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہوتا ہے، اپنی غفلت کی زندگی سے دور ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ بندہ اپنے آپ سے شروع کرے اس بات کا تہیہ کر کے کہ میں اگر نئے سال میں انٹر ہوں گا، داخل ہوں گا، تو ایک نئی زندگی توبہ اللہ کر کے، پچھلی زندگی میں معافی تلافی کر کے اپنے آپ سے شروع کرے، ماں باپ سے معافی تلافی کر کے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کا ارادہ کر کے ایک نئی زندگی نمازوں کی پابندی کے ساتھ اگر بندہ شروع کرے تو یہ اس کی نئے سال کی زندگی کارآمد ہو سکتی ہے، ورنہ صرف اور صرف اس طریقے سے میسج کو پھیلانے اور اس پر بھی بھرنے کہ نئے سال کے ہم اس طریقے سے آغاز کریں گے، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ سال کا اخیر سے بالکل 1 مہینہ پہلے ہم چل رہے ہیں۔ بہرحال ابتدائے جو ہے نا بقرعید کی تیاریاں چل رہی ہے، اس کے کچھ مسائل فضائل بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔ سیرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان پر بات شروع ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بڑے اسباق ہمارے لیے ہیں، بڑے سبق ہمارے لیے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو وقتاً فوقتاً قرآن کریم نے بیان کیا ہے، وقتاً فوقتاً۔ اب آپ دیکھیں اس زمانے کو اور اس زمانے کو آپ تھوڑا سا کمپیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ بالکل قریب وہ زمانہ ہے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ کھولی تھی، جس زمانے میں نمرود اس زمانے کا ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا، ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا جس نے اپنی بادشاہت کا بھی ایک ڈنکا بجوایا اور چنے چبوائے لوگوں کو، اور اس نے اپنی بادشاہت اور اپنی خدائی کا ایسا دعویٰ کیا کہ اس نے ہر بت ہر چوراہے پر رکھ دیے اپنی تصویر کے۔ اسی کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم نے سوال کیا تھا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، ما هذه التماثيل التي، کیا کیا تھا اس نے؟
ایک ایک بت اپنی جیسا بنا کر ہر چوراستے پر رکھ دیا، ہر راستے پر رکھ دیا۔ آنے والے جتنے، چاہے وہ اس بستی کے ہو یا باہر سے آنے والے مسافر ہو، تجارت کے لیے کسی بھی غرض سے، شرائط یہ لگا دیے اور شرطوں کو کھڑا کر دیے، پولیس کو، کہ آنے والے میرے نام کے اور میری تصویر کو سجدہ کرتے ہوئے بستی میں داخل ہوں گے۔ ایسا ظالم اور ایسا بالکل نکھٹا اور ایسا بڑا جاہل تھا کہ اس نے اپنے ہی تصاویر بنا کر کے رکھ دیے، اور لوگ وہاں سے سجدہ کر کے آتے، اور اس نے ایسا ایک سسٹم بنایا تھا، اگر کوئی سجدہ نہ کرتا تو گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی، شرطے پولیس اسے اٹھا کر کے لے جاتے، اس کا سر قلم کر دیا جاتا۔ ایسا ظالم بادشاہ تھا۔ تو لوگ اسی کو ماننے لگے اور نسلیں گزرنے لگی، خاندان میں وہ بادشاہ پیدا ہونے لگے اور نسلیں گزرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے دور میں آنکھیں کھولی۔ جب آنکھ کھولے، چھوٹے سے تھے، بچپن میں اپنے ابا جان، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں، کہ وہ والد محترم تھے، اور بعض تواریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ آزر، وہ آپ کے ابا جان نہیں تھے بلکہ وہ چچا تھے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب چلا ہے، جا کر کے ملتا ہے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام، اور پھر اوپر تک حضرت آدم علیہ السلام تک۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ابواب میں اور میرے جد امجد میں، پوری نسل میں کوئی ایسا مشرک نہیں تھا جس نے بتوں کو پوجا، اور کوئی ماؤں میں، میری نسل میں کوئی ایسی زانیہ اور غلط کام کرنے والی نہیں تھی۔ اس وجہ سے علماء اکرام نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ آزر یہ آپ کا باپ نہیں تھا بلکہ آپ کا چچا تھا، اور چچا کو بھی باپ کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اسی لیے بعض کتابوں میں باپ لکھا گیا ہے۔ وہ بھی خود بتوں کو بنایا کرتا تھا اور بنا کر کے لے جا کر کے بیچتا تھا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو تذکرہ کیا تاکہ اس واقعے سے ہر مومن مسلمان کے دل میں ایمان کی ایک تڑپ اور چاشنی پیدا ہو، اور کس طریقے سے تبلیغ دین کرنا ہے اس کا طریقہ ملے۔ کیا کیا ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے یہ عمل کیا کرتے تھے، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان لکم عدو مبین۔ اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، کیا پیارے انداز میں، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان، یہ شیطان کی عبادت نہ کریے، وہ کھلا ہوا ازل سے دشمن ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسکم عذاب الرحمن، اے میرے پیارے ابا جان، آپ اس بت کی پوجا مت کریے، مجھے خوف اس بات کا ہے، اندیشہ اس بات کا ہے کہ رحمان کی جانب سے آپ کو عذاب دے دیا جائے۔ اے میرے ابا جان، میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے، آپ کیوں ایسی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ اے میرے ابا جان، اس طریقے سے آپ نے 5-6 نصیحتیں، قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے، بار بار آپ اپنے باپ کو، نوجوان بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کو دیکھیں کہ غلط کام کرتے ہوئے، چاہیے انہیں کہ قرآن کریم کی ان آیتوں سے اپنے گھر کے بڑوں کو بھی نصیحت کریں، التجا کریں کہ ابا جان یہ کام غلط ہے، ابا جان یہ کام غلط ہے۔ میں نے سنا ہے ایک جگہ ایسے ایک معصوم بچے کو کہ باپ اپنے فون پہ جھوٹ بول رہا تھا، تو وہ معصوم سا بچہ یوں کہہ رہا ہے کہ آپ راستے میں تو نہیں ہیں، آپ گھر پہ ہیں، اللہ میاں عذاب دیں گے، چرکا دیں گے۔ تو باپ کے دل میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ بیٹھ گئی، وہ باپ فون پہ کسی کو گھما رہا تھا فوراً۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اس طریقے سے کسی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اپنی زبان سے سب سے بڑا گناہ اس زمانے کا اگر لگایا جائے، قرآن کریم نے جس کے اوپر لعنت فرمائی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، حالانکہ لعنت زانی پر نہیں کہا، لعنت کسی اور گناہ پر، بڑے بڑے گناہ تھے اس پر لعنت نہیں کہا، عذاب دیا جائے گا، گناہ دیا جائے گا، اللہ ناراض ہوں گے، جہنم کا عذاب، یہ سارے بیان کیے گئے، لیکن ساری کائنات کی لعنت اس شخص کے اوپر ہوگی جو جھوٹ بولنے والا ہے، وقتاً فوقتاً۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے تبلیغ کیا کرتے تھے کہ اے میرے ابا جان، آپ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ باپ ایک مرتبہ بھی پھر گیا، چچا ہی کہوں گا میں اس کو، غصے میں آ گیا، ابراہیم نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نہیں نکلیں گے
کنکر سے مار مار کے تمہیں سنسار کر دیا جائے گا، بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی مغفرت کا سوال کروں گا، اللہ آپ کو معاف کر دے، کیونکہ والد محترم تھے، چچا تھے، میں آپ کے لیے مغفرت کا سوال کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کی بھی جو گد کی، یہ سارے امتحان ہمارے لیے قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ ہم اگر ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، تاریخ میں انشاءاللہ دہراؤں گا، بات ختم کرنے سے پہلے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، واقعات آپ کے ذہن میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکلنا پڑا، دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، اللہ کے خاطر۔ سب سے پہلا امتحان آپ نے برداشت کر لیا، بیوی بچوں کو لے کر آپ نکل گئے اللہ کے خاطر۔ قرآن کریم کیوں واقعہ یہ بیان کر رہا ہے؟ ہمیں اگر کوئی فائدے کی چیز چھوڑنا پڑے اللہ کے خاطر، جھوٹ کو چھوڑنا پڑے، ڈکیٹی کو چھوڑنا پڑے، اور مال اور دولت کو چھوڑنا پڑے، زمین اور جائیداد کو چھوڑنا پڑے اللہ کے لیے، قرآن کریم یہ پیغام دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کے اپنا گھر، اپنے باپ، اپنے دادا، اپنے آبا و اجداد، شہر بابل کو چھوڑنا پڑا، آپ نے چھوڑ دیا اللہ کے خاطر۔ دوسرا امتحان، ایسی جگہ آپ داخل ہو گئے جہاں کا بادشاہ بڑا گندا تھا، بیوی کو بلا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کر کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، بیوی کو بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی۔ یہ واقعہ اس لیے ذکر فرمایا کہ بڑی سے بڑی قربانی دینا پڑے اللہ کے لیے تو دیتے چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالی زندگیوں کی ایک نئی تمہارے لیے صبح پیدا کر دے گا۔ تیسرا واقعہ، اپنے بیٹے کو قربان کرنا، چھوڑ کے آنا، پہلے تو میدان میں، چٹیل میدان میں چھوڑ کے آ گئے بیوی اور بیٹے کو، لق و دق میدان میں، جہاں پر ایسی برکتیں کہ آج بھی لاکھوں اور کروڑوں لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ کوئی دن اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں وہاں پر آبادیاں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے چکر کاٹے جا رہے ہیں اور صفا اور مروہ پہ دوڑا جا رہا ہے۔ یہ قربانی کا نتیجہ ہے، یہ قربانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے لیے قربانی آج لوگوں نے چھوڑ دی، آج لوگوں نے اللہ کے لیے قربانی کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ مناظر کو دکھانا چھوڑ دیا، وہ برکتوں کو ان کی زندگی میں دکھانا چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا، بیوی کو بھی چھوڑ دیا، چند چھوارے اور تھوڑا سا پانی، اور بس اسی کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر وہاں سے نظام شروع ہوا کہ کعبۃ اللہ بھی بنا، اور پھر پانی بھی نکلا زمزم کا، اور پھر صفا اور مروہ بھی نشانیاں بنے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، شعائر اللہ میں بن گئے وہ، شعائر اللہ بن گئے وہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، یہ آئندہ ہفتے بھی جو آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اس میں ہمارے لیے اسباق ہے، قربانی طلب کی گئی کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ یہ ہم بقرعید میں جو جانور کاٹتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں قربانی تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے مقصد تک نہیں پہنچتے، مقصد کیا ہے اس کا؟ ہر قریبی چیز کو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انسان کے دل میں جو محبوب ترین چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ بقرعید کا مقصد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا تھا، یہی تو لیا تھا، وہ پسند آیا، تا قیامت باقی رہ گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو بھی حکم ہوا، اور ایسا حکم آپ نے جاری کیا کہ فلا تقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے وہ لوگ جو قربانی نہیں کرتے۔ کیا پتہ چلا اتنی محتم بالشان قربانی آپ نے دی تھی، ایسا سیکریفائز آپ نے کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا پسند آ گیا۔ تو قربانیاں دینا، چھوٹی چھوٹی چیز، بڑی بڑی چیز، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، اپنی چھوٹی بڑی چیز کو اللہ کی رضا کے لیے لگا دینا، یہ ہے وقت لگانا، پیسہ لگانا، اور مال اور دولت لگانا، اور دکان اور کوٹیاں لگانا، کسی کے لیے قربانی دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ تو بہرحال قربانی ہم جو دیتے ہیں، عین وقت پہ لوگ صبح سویرے جانور لاتے ہیں اور جانور کاٹ دیے، اور پھر ایسا سمجھتے ہیں کہ بس وہ گوشت کھانے کے لیے،
ایک پیغام آپ کو دیتے ہوئے بات کو ختم کروں میں کہ گوشت کھانے کے لیے اس نیت سے اگر کوئی قربانی دے رہا ہے تو اس کی قربانی مکروہ ہو جاتی ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس قربانی کا انتظام ہر سال کی طرح اس سال بھی تھا تو اکثر لوگ یہ سوال کر رہے تھے اور بھی لوگوں کو فون کر کے کہ گوشت کتنا ملے گا، گوشت کتنا ملے گا۔ تو بہرحال یہ سوال مناسب نہیں ہے۔ یہ آپ سوال گوشت کی دکان پر جا کر تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنی قربانی کے وقت نہ کریں۔ قربانی میں کیا چیز ضروری ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ دل کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی امت کے لیے اسپیشلٹی ہے کہ وہ کھائیں، دوسری امتوں کو نہیں تھا۔ قربانی کا مطلب کیا تھا؟ پہاڑ پہ ایک بکرے کو رکھ دے، آگ آ کے کھا کر چلی جائے گی۔ پہاڑ پہ بڑے جانور کو رکھ دے، وہ آگ کھا لے گی اس کو۔ یہ قربانی تھی۔ سونا چاندی مال دولت زکوٰۃ وغیرہ جو بھی دینا ہوتا تھا، آگ آ کر کھا کر چلی جاتی تھی۔ وہ یہ دور نہیں تھا جو ہمارے لیے قربانی، یہ اسپیشلٹی ہے، یہ اس امت کی اسپیشلٹی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ قربانی کی قربانی بھی ہو اور گوشت بھی کھانے کے لیے میسر آ جائے۔ تو بہرحال میں اس اعلان کے ساتھ انشاءاللہ کہ آئندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کی جائے گی، اور قرآن کریم میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس کا کیا سبق ہے، اس کا کیا رزلٹ ہے، اس سے ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلیاں آنا چاہیے، کیوں قرآن کریم راہ ہدایت قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ واقعات صرف اس زمانے میں ہوئے اور قرآن کریم نے بیان کر دیا تو راہ ہدایت کیسے ہوئی؟ وہ رہبری کیسے ہوئی ہمارے لیے کتاب؟ ہدی للناس، ہدی ورحمۃ للناس، اور ہدی للمتقین جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، یہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ یہ واقعات میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو وہ ہدایت کیسے ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے، انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔